برطانیہ کی سارے ملکوں نے فلائٹیں بند کر دی ہے، لیکن سعودی عرب اس وقت اسرائیل کو بھی تسلیم کروانا چاہتا ہے، نواز شریف سے بھی قربت ہے، ہو سکتا ہے چارٹرڈ پلین دے کے ان کو بلا لے، یہ جا سکتے ہیں، وہاں سے ہو سکتا ہے اسحاق ڈار اور آپ دونوں کو لے آئے۔ تکلیف کی بات تو یہ ہے نا کہ یہ عالمی طاقتوں کے بل پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے عوام پر تو اعتماد ہی نہیں ہمیں آئی ایم ایف لے آئے، وہ اسحاق ڈار لابینگ کرتا پھرتا ہے ورلڈ اور آئی ایم ایف میں کہ ہم نے جس طرح آپ کی خدمت کی وطن عزیز کو برباد کرنے میں، آپ ہمارا کچھ تو خیال کریں۔ سچ بتائیں نا، جب آپ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو پھر آپ کو یہی حال ہوگا۔ جب آپ کے حکمران ہوں گے نا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے اور پی ٹی آئی والے، جس میں سارے ندیم بابر ہوں گے، تو یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ کون سے اور شغل سوسائٹی یہ ہوگی جو پاکستان نے شروع سے لے کے آج تک مدد نہیں کی، وہ آج کل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بہت لمبی ہے، ہم ٹی وی پہ اس پہ نہیں جا سکتے۔ میں بھی بڑا بات اتنی ہے، دل خراش بٹی صاحب سنیں ذرا، لوز کھیل لی، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن سوچنا چاہیے کہ یہ حالات کیوں بنے، کیسے بنے۔ ایک طرف آپ ایم بی ایس کے ڈرائیور بن جاتے ہیں، دوسری طرف آپ سے جہاز منگوا لیتا ہے، تیسری طرف آپ کو یہ کر رہا ہے، تو خدا رہا آپ سفارتی چوتھی طرف چھوٹی سی گزارش، 1 ارب ڈالر جو واپس کیا نا سعودی عرب سے، وہ چین سے لیا ہے 14% سود۔ بٹی صاحب مجھے بریک لینی ہے، بس صرف ایک فکرہ ہسٹری میں بھی جانا بنتا ہے۔ یہ مولانا صاحب نے کچھ ساری کرپشن پرسوں کی ہے، 3 دن پہلے کی ہے، یہ آپ کو نہیں پتا۔ آپ سب سے بڑے اسلامی ملک سے آئے لاڑے ہیں، آپ کی جنگ و جدل جاری ہے، آپ کو پتا وزیر خارجہ ہمارے جو گئے ہیں یو اے ای، وہاں سے شیخ صاحب ملے بھی نہیں ان سے، ان کو پریس کانفرنس پاکستان کی ایمبیسی میں کرنی پڑی ہے، تو جہاں سے پیسے آنے میں نے طریقے سے بتا دیے، وہاں آپ نے لڑائی ڈال دی۔ میرا پوائنٹ جو ہے دیکھیں، جواز کرپشن کیا ہے؟ کرپشن جواز نہیں ہے، جواز کرپشن میرا سوال آپ سے آیا، یہ اس کرپشن کا آپ حصہ رہے ہیں، آپ نے امریکہ کی خوشی کے لیے، اس ریاستی اداروں نے امریکہ کی خوشی کے لیے 28 لاکھ بچہ مدرسوں میں ہے، آپ نے ان مدرسوں سے فان جہاد کیا، تب نہیں مولانا کرپٹ، جب آپ نے پیسے ان کو دیے۔ لیکن میرا اب انہوں نے ایک لفظ میں نے آپ کو بتا دی ان کے پیسے کہاں سے ہیں، اس سے زیادہ میں جو آپ نے لفظ استعمال کیا، بڑی صاحب ایک منٹ دیجیے، آپ نے ابھی بالکل میں نے منی ٹریل بتا دیا، آپ نے بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ جناب بالکل امریکہ نے غلط کیا، آپریشن سائیکلون اس کا نام تھا، برباد ہوا خطہ، دنیا برباد ہوئی۔ امریکہ معصوم ہے شغل سوسائٹی کے لیے جس کی گود میں بیٹھ کے ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں؟ یہ نہیں، آپ سورس آف ایول کی بات کرتے ہیں نا، ریاست میں سورس آف ایول، اسامہ بن لادن کس نے ریکروٹ کیا؟ یہاں پہ 35,000 افغان، آپریشن سائیکلون کیا تھا؟ سی آئی اے نے پیسے کیوں ڈالے؟ اس کا تو آپ نام نہیں لیتے۔ اچھا میری وہ مقدس ہے امریکہ، امریکہ کے بغیر کہیں دہشت گردی ہو نہیں سکتی، وہ چھوڑ دے۔ یہ میں اب ملک صاحب سے احترام کے ساتھ، اتنے مدرسے ہیں بھائی، مدرسوں کے اگر فنڈ آتا ہے اس کو میں اپنے نام اربوں روپے کی پراپرٹی 50 ایکڑ زمین 500 مربع زمین فلاں پلاٹ یہ لے لوں، یہ جائز کیسے ہے یار؟ کیسے یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، مجھے بتا دیں، میں بتاتا ہوں، جب آپ کو ٹھہرے نہ ٹھہرے، یہ 5 روپے دے رہے ہیں، میں 2.5 کھا جب آپ کو نہیں، یہ جب آپ کو مسلمان چاہیے مجاہدین شہادت کے لیے پھر جائز ہے، یہ سارا ریکارڈ میں، اور بھائی یہ سارا پیسہ سب کو پتا ہے، آپ کیا سمجھیں؟ ایک رائے ہے، میں اس کو تسلیم کروں، میں تو صرف قاضی صاحب وہ جس نے کیا نہیں ٹھیک کیا، لیکن مجھے بتا دیں، میں یتیم لاوارث بچوں کے لیے فنڈ مجھے کوئی ملک دیتا ہے، وہ دیتا ہے مثال کے طور پر 5 کروڑ ٹوٹل، میں 2 کروڑ کی اپنی ذاتی پراپرٹی بنا لوں تو کیا وہ برائی چھپ جائے گی؟ یار کیسی باتیں کریں قاضی صاحب، کہ خدا کا خوف کرے، یتیموں غریبوں کا پیسہ کھانا۔ ہم نے غلطی کی، ہلری کلنٹن نے بھی کہا، آج ہماری ریاست نے بھی ریئلائز کیا۔ سوال یہ ہے کہ میں یہ 2 رنگی دیکھتا ہوں کہ جو سورس ہے جس نے فنڈامنٹلزم کو کولڈ وار میں باقاعدہ فنڈ دے کے استعمال کیا، مجاہدین جنہیں آج وہ ٹیررسٹ کہتا ہے جس نے تخلیق کیے، اس کے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کی ریاست پہ حملے کرتے، اس کو نہیں کہتے یار۔ قاضی صاحب ایک میرا کمنٹ لے، ایک فیٹڈ سٹوری ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ میرا بھی خیال ہے کہ جو بحث مباحثے اتنے چھڑائے گئے ہیں آنے والے وقتوں میں، وہ میں ٹائم فریم تو نہیں دے سکتا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ ہماری کی جا رہی ہے۔ گو کہ پرائم منسٹر نہیں، وہ چھوڑ دینا، وہ ہوگا نا من ریاستی فلسطینی، وہ ڈرامہ ہوگا، وہ سارا کچھ سکرپٹ لکھا ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم واضح کہہ چکے ہیں نہیں کریں گے۔ لیکن میری اپنی انفارمیشن اور میری اور ارشد شریف، میں اسلام آباد گیا تھا، ہمارا خیال تھا کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خاصے معاملات اسی طرف لے جائے جا رہے ہیں، کرتے یا نہیں کرتے ہمیں تو وزیر اعظم اپنے پہ یقین کرنا چاہیے نا۔ انہوں نے کہا میں نہیں کرنا،
رحمانی ایک طرف مولانا اور وہ تو فضل الرحمان کو یوٹرن برا بھی کہہ رہے کہتے ہیں نا ہیں، کہ ان بڑے کا لیڈر- اسرائیل کے ساتھ نہیں، مولانا صاحب کا آپ کے کیا جواب وزیر ہے؟ اعظم صاحب کا بیان یہ ہے کہ جناب یوٹرن لینا کوئی بری بات بھی میں نہیں، تو وہ لے لیں تو میں ان کو کچھ کر ساری سکتا ہوں۔ عمر آپ نے کہا قائد اعظم نے کہا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، دو ریاستیں انہوں نے کہا ہے، مگر یوٹرن بھی تو انہوں نے کہا ہے۔ گونگلوں میں مٹی ڈال کے کبھی کہتے ہیں یو اے بندے نکال رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے بندہ گئے ہیں، پھر اینڈ پہ کہیں گے دیکھیں 20 لاکھ 50 لاکھ بندہ بے روزگار ہو رہا ہے، یہ سکرٹ سر دیکھیں مولانا پڑھانے شرانی، ہمیں اچھا بھٹی صاحب ایک بریک پہ جانا مولانا ہے۔ شرانی عام آدمی نہیں، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین رہے ہیں، بڑا نام ہے، یہ یار بڑا پھر ایک بہت اسرائیل بڑا ان کی موقع رائے ان کا۔ مقدم ہے نا، اچھا۔ میں سمجھتا ہوں اسرائیل نہیں تسلیم ہونا چاہیے، لیکن یہ گیم کی جا رہی ہے۔ اچھا بھٹی صاحب ہم بریک اور اس وقت نیب نے ایک رپورٹ دی، اس نیب نے بتایا کہ آئل سیکٹر کا بہت برا حال ہے، ڈی جی آئل میٹنگز میں نہیں بیٹھتے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں ان کے منافعوں میں 4000% اضافہ انہوں نے بتایا تھا۔ یہ خبر آنے اور رپورٹ آنے کے بعد پہلا کام یہ ہوا کہ وہ جو جنرل شاہد عزیز تھے پرویز مشرف کے دور میں، وہ نیب سے ہٹ گئے۔ اب جو رپورٹ آئی ہے جناب خدا بخش ابو بکر خدا بخش صاحب کی، وہ بہن ہی وہی رپورٹ ہے بھٹی صاحب، اور یہ جو ہم بیگنگ باؤل لے کے جاتے ہیں اور محمد بن سلمان ہمیں کہتے ہیں ہمارے پیسے واپس کرو، انہوں نے ٹکے ٹوکری کر دیا، مال کھا کھا کے اتنے موٹے ہو گئے اور اس ریاست کو بھکاری بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ آج ہمیں ساورنٹی، یہ جو مال ہیں ان کو پکڑو۔ یہ بھٹی صاحب 250 ارب روپے کا انہوں نے کہا ہے جناب کہ وہ سمگلنگ ہو رہی ہے اور اربوں روپے۔ اچھا، جو اس کا اصل ندیم بابر صاحب اس آئل اسکینڈل کے ذمہ دار ہیں، انہیں تو سینیٹر بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں قانون ایسا بنے نہیں کو طاقتور کو قانون کی گرفت میں لا کے لوٹا ہوا مال لے۔ جس دن احتساب کراس بھی بروڈ ہو گیا اور کرپشن پہ ہاتھ کاٹنے سے لے کے زبان کاٹنے سے اتنی سزائیں ہو گئی، اس وقت تک یہی ہوگا۔ اس کا کیا ہوگا؟ میرے آپ پہ آئی ایم ایف کے پاس پہ آ رہے ہیں، بجلی کی قیمت پہاڑ بن کے ٹوٹے گی، پیٹرول کی گرے گی، گیس کی ٹوٹے گی، روزمرہ کی چیزیں 10 گنا بڑھ جائیں گی اور ہم چیختے بھٹی صاحب چلاتے جو رہیں گے۔ پیسے ریاست کی، ملک صاحب جو پیسے ریاست کے پاکٹ میں جانے چاہیے، یہ وہی پیسے ہیں نا، پتہ یہ اربوں روپے ہیں، وہ آپ ان کو دے دیں اور اپنا گھاٹا پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں، اور آئی ایم ایف کو جو پیسے واپس کرنے ہیں وہ مجھ پر آپ پر ٹیکس لگا دیں۔ یہی چل رہا ہے نا۔ اچھا آخری بات، ابو بکر صاحب یہ جو ایف آئی اے کی ٹیم کے پاس ندیم بابر صاحب گئے، کامتے رہے، ان سے کوئی سوال کا جواب نہیں آیا، لیکن ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اہم طاقتور حلقے سرگرم ہو گئے۔ آپ فکر نہ کریں، یہ بھی ماضی کی طرح منو مٹی نیچے فائل جائے گی، چھوٹے موٹے افسر کو قربانی کا بکرا بنا بھٹی صاحب دیں میں گے۔ آپ سے سیکھتا رہتا ہوں، سی ایم پنجاب سے بھی کچھ سوال بھیجے تھے نیب نے، وہ اس کے جواب آ گئے ہیں؟ وہ انہوں نے نا اس پہ فٹ کر دیا کیس، ڈی جی اور اس کی ضمانت بھی ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے انہوں نے ایک شرط رکھ میں لی ہے، وہ قانون بنا ہی نہیں جو طاقتور کو سزا دے، اور بڑی صاحب ویسے بھی یاد رکھ لیں جرم وہ ہوتا ہے جب آپ اپوزیشن میں کرتے ہیں۔ بس نہیں، اللہ انہوں ان کو صحت دے، ان کو کرونا۔ آنا لائٹر نوٹ انہوں نے شرط رکھ لی ہے، انہوں نے کہا کہ جو 25 ارب کے شہباز شریف صاحب نے سوالوں کے جواب نہیں دیے، جس دن وہ دیں گے میں بھی دے دوں گا۔ انہوں نے بھی کہا تھا شہباز شریف کے تو بہت بڑے چھکے ہیں نا، عثمان گزار تو اب ہیں، وہ 25 سال کی کہانی کو چلے کوئی تھوڑا ٹائم لے لیں، کوئی آپ بات کچھ پوچھنا چاہتے تھے ایسا، آپ نے کوئی بات کی؟ اچھا ملک صاحب میں آپ سے کیا پوچھنا، یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پریشر آ رہا ہے، یہ کیا ہمیں پرائسز بڑھانی پڑے گی؟ فی الحال تو ہم ان کے پروگرام میں نہیں گئے۔ صاحب یہ جو ہماری فائنینشیل مینجمنٹ ہے نا، وہ فیس شیخ زندہ باد، پیپلز پارٹی ہو فیس شیخ زندہ باد، نون لیگ ہو فیس